اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی باغات میں اور چشموں میں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے توحید پر دلائل پڑھے، قیامت پر دلائل پڑھے۔ شروع سورہ سے اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور چند قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے متقین کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے مکذبین کا ذکر تھا، جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا قتل الخراسون، خراسون یا کذابون کے معنی میں ہے جھوٹے، اور جھوٹے لوگوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو بیان فرمایا۔ متقی وہ ہوگا جو سچا ہے، متقی وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان میں سچا ہے، عقیدہ توحید میں سچا ہے۔ مشرک وہ تھا جو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، شرک کر کے، رسول اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے تکذیب کر کے، قرآن پاک کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے انکار کر کے۔ تو وہ جتنے انکار وہاں پہ ہیں اتنی ہی تصدیقیں یہاں پر متقین کے اندر ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان المتقین، ان کا معنی بے شک، متقین یہ متقی کی جمع ہے۔ متقی کہتے ہیں بچنے والے کو۔ کس سے بچے گا؟ اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے۔ اور ان المتقین بے شک متقی لوگ، تو چونکہ متقی کا لفظ، تقوی کا لفظ معروف ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ وہی کر دیا جاتا ہے ان المتقین، بے شک متقی، فی جنات، جنات یہ جنتن کی جمع ہے باغات، اور عیون عین کی جمع ہے بمعنی چشمے۔ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اس حال میں کہ وہ لینے والے ہیں اس کو جو ان کے رب نے ان کو دیا۔ آخذین کا معنی لینے والے، پکڑنے والے۔ آتاہم ما آتاہم جو ان کو دیا، ربہم ان کے رب نے۔ اللہ نے ان کو کیا دیا؟ ثواب دیا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا ان کے اعمال صالحہ کا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا ان کے ایمان کا۔ تو قیامت والے دن جو اللہ رب العزت اعمال صالحہ کا، ایمان کا بدلہ عطا فرمائیں گے، تو متقی لوگ اس بدلے کو اللہ سے وصول کرنے والے ہیں، اللہ سے لینے والے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلہ میں مکذبین تھے جو اللہ رب العزت سے عذاب کو لینے والے ہیں، اللہ سے عقاب کو لینے والے ہیں اور اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے اللہ نے فرمایا تھا یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے عذاب کو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم۔ ابھی اللہ رب العزت سے انعام کی صورت میں یہ سب کچھ کیوں لینے والے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کون سا کام دنیا میں کیا جس کی وجہ سے اللہ انہیں ثواب بھی دے گا، اللہ انہیں انعام بھی دے گا، اللہ انہیں جنات میں داخل کرے گا، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جہاں چشمے بھی ہوں گے اور ایک خوبصورت مناظر ہوں گے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مناظر رکھے کہ دنیا گھومنے والا، سیاحت کرنے والا انسان ایک متعجب ہو جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے ان مناظر کو دیکھ کر، جبکہ اس دنیا کی وقت اور حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنت جس کی اہمیت اللہ کے ہاں ہے، اور جس جنت کی تعریف اللہ نے قرآن کریم کے اندر کی، پورے قرآن میں اللہ نے دنیا کی تعریف نہیں فرمائی، جنت کی تعریف فرمائی، تو اس جنت کا عالم کیا ہوگا، اس کی خوبصورتی کیسی ہوگی۔ اب یہ کیوں ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس وجہ سے کہ وہ اس سے پہلے محسن تھے، نیکی کرنے والے تھے۔ انا ویسے بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل میں سے انا کبھی تعلیل کا معنی بھی دیتا ہے۔ تعلیل کا معنی علت بیان کرنا، جیسے میں نے ترجمہ یوں کیا کہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانو تھے قبل ذالک، اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کس سے پہلے؟ دخول جنت سے، کیونکہ ابھی دخول جنت کا ذکر ہوا۔
تو دخول جنت سے پہلے وہ کیا تھے؟ محسنین، نیکیاں کرنے والے تھے۔ دیکھیں، نیکیاں کرنے والے کو اللہ نے محسن فرمایا، احسان سے ہے محسن۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک حدیث معروف ہے، سنی ہوگی، حدیث جبرائیل، جس میں سید الملائکہ سیدنا جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دو میں سے کوئی ایک کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو وہ بندہ محسن کہلاتا ہے، تو وہ صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے پہلی بات یہ بھی ارشاد فرمائی، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے والے تھے۔ اس لیے کہ جب آپ کے دل میں یہ تصور ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تصور یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر آپ کا تصور یہ ہے کہ میں نماز میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نیکی کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی بڑا اعلیٰ تصور ہے، لیکن پہلے کی بنسبت ذرا اس کا درجہ کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر انسان کے دل میں اخلاص ہوگا، اس لیے اللہ نے فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے صفتی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب یہ عبادت کہاں کو ہوگی؟ دنیا میں عبادت ہوگی تو اس کا بدلہ جنت میں ملے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا میں نیکیاں کرنے والے ہیں، اور نیکیاں بھی اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اگر نیکی ہو اخلاص نہ ہو تو وہ نیکی اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیت اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ سے اجر ملے گا، اور اگر نیت اللہ کے لیے نہ ہوئی تو عمل دیکھنے میں جتنا بھی حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، جس کے لیے کیا جائے گا اسی سے اس کا بدلہ لینے کے لیے کہا جائے گا کہ اسی سے بدلہ لو جس کے لیے عمل کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی۔ پھر دوسری بات فرمائی کانوا قلیلاً، وہ تھے، قلیلاً کا معنی تھوڑے سے، من اللیل، من کا معنی سے، اور اللیل کا معنی رات، تو وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ما یہجعون، یہجعون ہجو سے ہے، ہا جیم واو عین، یہ اس کا مصدر ہے ہجوع، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت بیدار ہونا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سا بیدار ہوتے ہیں، تھوڑا سا وہ جاگتے بھی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں سے تھوڑا سا حصہ ہے جس میں وہ سوتے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یوں بھی کیا گیا، اگر ماں کو موصولہ بنایا جائے، کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے ہیں، زیادہ حصہ وہ رات کا جاگتے ہیں اور اللہ کے رب العزت کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ وبالاسحار، اور سحری کے وقت، ہم یستغفرون، وہ توبہ کو طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صفات بیان فرمائی ان لوگوں کی جو متقی ہیں، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلی صفت نیکیوں میں اخلاص ہے، دوسری صفت رات کے آخری پہر میں، رات کے ایک حصے میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کے لیے قیام کرتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، اور اللہ رب العزت کے سامنے قیام کیجئے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، رات کے آخری پہر کو، جس وقت ہم رمضان المبارک کے اندر سحری کرتے ہیں، بابرکت وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ متوجہ ہوتا ہے خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے، اللہ نزول سے پاک ہے، کیونکہ نزول وہ کرتے ہیں جس کا جسم ہو۔ احادیث مبارکہ میں ایسی باتیں سمجھانے کے لیے اور اس رحمت الہیہ کو ہمارے فہم کے قریب کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، یا اپنی رحمت زیادہ اس طرف کر دیتا ہے بندوں کی طرف، اور اس وقت میں جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس وقت کی توبہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له،
ہے کوئی مجھ سے توبہ طلب کرنے والا، معافی مانگنے والا، کہ میں اس کی معافی کو قبول کر لوں۔ تو یہ وہ بابرکت وقت ہے جب اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگے، میں ان کی معافی کو قبول کر لوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، وفی اموالہم، اور ان کے اموال میں حق حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحرومی اور محروم کے لیے۔ اب سائل میں اور محروم میں کیا فرق ہے؟ سائل کا معنی سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ ایک بندہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ پھر دوسرے سے مانگتا ہے، تو اس مانگنے والے کو دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک وصیت آپ نے یہ فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، اے معاذ جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے معاذ جب بھی مدد مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا۔ اس لیے محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، کسی سے نہ مانگے۔ تب مانگ سکتا ہے جب اس کو بھوک کی وجہ سے اپنی موت نظر آ رہی ہو، تو پھر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اب ہمارے حالات کیسے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اب یہ گدا گری اور مانگنا یہ تو ایک پیشہ بن چکا ہے۔ تو حق للسائل، سائل وہ ہے جو ہے تو محتاج، ضرورت مند ہے، لیکن ضرورت مند ہونے کے ساتھ وہ کسی صاحب مال سے، صاحب ثروت سے وہ مانگ بھی لیتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیجیے۔ ایک منٹ صرف جی۔ اچھا جی۔ اور محروم کس کو کہتے ہیں؟ محروم اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس مال بھی نہیں لیکن وہ مانگتا بھی نہیں ہے، عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، ہے ضرورت مند لیکن کسی سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا۔ جب سوال نہیں کرتا لوگ دیتے بھی نہیں، جب لوگ دیتے نہیں تو بیچارہ محروم ہے۔ سائل کو تو کچھ نہ کچھ مل گیا، اسے عطا ہو گیا، لیکن محروم وہ ہے جو ہے ضرورت مند، حاجت مند، لیکن حاجت مند ہونے کے باوجود وہ کسی سے دستے سوال دراز نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے۔ نہ مانگے تو اسے کوئی دیتا بھی نہیں ہے، جب دیتا نہیں تو وہ محروم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وفی اموالہم، وہ متقی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اموال میں سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے مال میں اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کی ذمہ داری میں یہ داخل ہے، حق کمانا واجب ہوتا ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ سائل کے سوال کو بھی پورا کریں، اور آپ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو عزت نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ہیں ضرورت مند، تو آپ انہیں مانگنے پہ مجبور بھی مت کیجئے، بلکہ بغیر مانگے ان کی ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان حالات کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں، اور پریشان ہو کر وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے گزارا کرنا اپنی آمدن کے اندر بڑا مشکل ہے۔ ہمارا ذہن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپاہج ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، بستر مرگ پر ہے، تو ہم اسے کچھ دیں۔ بھائی یہ تو تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اسے ہم کیوں دیں؟ تو بھائی اگر وہ ضرورت مند ہے آپ اسے دیجئے، آپ اس کے بستر پر گرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کے محتاج اور فقیر بننے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کی آمدن میں اس کا اخراجات اس کے پورے نہیں ہو رہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اسی قلیل آمدن کے اندر ان مشکل حالات کے اندر گزارا کرنا مشکل ہے، تو آپ اس کا ادراک خود کیجئے۔ اللہ نے آپ کو فہم دیا، اللہ نے آپ کو عقل دی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا، تو آپ کے مال میں اللہ نے اس کا حق رکھا ہے۔ اس لیے قیامت والے دن حدیث پاک میں ہے کہ غربا عمرا کے حق میں اللہ کے عمرا کے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس لگائیں گے، اور کہیں گے کہ اللہ تو نے انہیں دنیا دی اور انہیں مال و دولت دیا،
ہم ضرورت مند تھے، انہوں نے اپنے دروازے ہم پر بند رکھے، آج ان سے پوچھو، اس مال کا سوال کیجیے ان سے۔ تو اس وقت وہ عمرا اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ مال کی تقسیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے ہر ایک انسان کا رزق، تقسیم اللہ نے کی، کسی کو کم دیا، کم ہونا اس کا عیب نہیں ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، زیادہ ہونا اس کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور منشا سے، حکمت کی وجہ سے یوں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا، تاکہ نظام کائنات ایک دوسرے سے مربوط ہو کر چلے، لوگ ایک دوسرے سے ملے جلے رہیں۔ سارے ہی امیر ہوں تو کون کسی کی بات پوچھتا، سارے ہی غریب ہوں کون کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کر سکتا، کسی کو امیر کسی کو متوسط کسی کو غریب بنایا، تاکہ معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے، مربوط رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں حق ہے سائل کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، موقنین متقین ہی کے معنی میں ہے، متقی لوگوں کے لیے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی کچھ دلائل وہ ہیں جو ہم نظریں اٹھاتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، اور دلائل اگرچہ ہر طرف چار طرف ہی پھیلے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر میں سے ہر ایک منظر اللہ کے وجود پر اور اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، لیکن اللہ نے یہاں زمین کا ذکر کیا اس لیے کہ زمین ہمارے قریب بھی ہے، زمین کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بڑا گہرا ہے، ہمارے کھانے کی چیزیں بھی یہیں سے نکلتی ہیں، اور ہم نے مر کر اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ تو اس زمین کے اندر پہلے تدبر کرنے کا حکم دیا، بجائے کہ آسمانوں میں تدبر کریں، آسمانوں میں غور و فکر کریں، یہاں سے دیکھیں مردہ دانہ زمین میں ڈالتے ہو زندہ ہو کر باہر نکلتا ہے، زمین میں کوئی چیز ڈالیں مٹی کی خاصیت ہے اس کو کھا جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے، لیکن اس دانے کو تو مٹی نے نہیں کھایا، اس کو تو زندہ کر کے باہر نکالا۔ کون ہے جس نے مردہ دانے کو زندہ کر کے باہر نکالا؟ کون ہے جس نے ایک ہی طرح کی زمین کے اندر مختلف طرح کے دانے ڈالے آپ نے، اور زمین ایک ہے، پانی ایک لگا، دھوپ اور چھاؤں کا ماحول ایک ہی طرح کا اس پہ گزرا، لیکن اس کے باوجود پھلوں کی رنگت بھی الگ الگ ہے، دانوں کے سائز، اقسام، شیپ سب کچھ الگ الگ ہے، ذائقے اور تاثیر الگ الگ ہے۔ یہی زمین ہے، ایک جگہ سے پانی نکالے میٹھا، دوسری جگہ سے کھارا، تیسری جگہ سے کڑوا، پانی کی تاثیر مختلف ہے۔ اسی زمین کے اندر پیٹرول بھی ہے، اسی زمین کے اندر دیگر معدنیات بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اتنے خزانے چھپائے زمین میں، اور ہر ایک نکلنے والی چیز انسان کے لیے مفید ہے اور انسان کی ضرورت کی ہے۔ کس ذات نے یہ خزانے چھپائے؟ کبھی ان چیزوں کے اندر ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اسی تدبر اور غور و فکر کی اس آیت مبارکہ میں دعوت دی، اور فرمائے وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں آیات نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور ان کی اپنی ذات کے اندر بھی ہیں، زمین سے بھی زیادہ قریب آپ کا وجود ہے۔ دیکھیے اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، اپنے دل کو، اپنے جگر اور معدہ کو، اپنے گردوں کو، ان اعضاء پہ غور و فکر کیجئے، کیسا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا، کیسے خون سارے جسم کے اندر گردش کرتا ہے، ایک ایک اعضاء کی ویلیو کیا ہے، قدر کیا ہے، ان سے پوچھئے جن سے یہ اعضاء چھن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وجود، ایک چھوٹی سی کائنات دی ہے ہر ایک انسان کو، اس کائنات میں غور کیجئے اور پھر اپنے رب کو سمجھیے۔ کیا کوئی اس جدت والی سائنس کے دور میں کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ رب العزت نے جیسا جسم بنایا ویسا جسم بنا دے؟ ایک عضو خراب ہو جائے جو ہمیں اللہ سے مفت میں ملا، اور سالہ سال سے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ اس پہ لاکھوں روپے لگا کر بھی اس جیسا نہیں بن سکتا، پھر بھی ہمیں اس میں تکلیف محسوس ہوگی، پھر بھی ہم ویسی ضرورت اور سہولت والی زندگی گزار نہیں سکتے جیسی ہم اس سے پہلے گزار رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے اس نظام کو سمجھیے، اپنی جان کے اندر غور کر کے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، اپنی جان کے اندر بھی غور کیجئے، افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں بصیرت سے کام لینا چاہیے، اس بصیرت کو کام میں کیوں نہیں لاتے ہو؟ اپنی ذات میں غور و فکر کر کے اور کائنات کی چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اپنے اللہ کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟
جب غور و فکر کرو گے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کی کرشمے تمہیں نظر آئیں گے، اور پھر تمہاری عقل اس بات پر مجبور کرے گی، تمہارا ضمیر تمہیں اندر سے جھجوڑے گا کہ اس اللہ کی طاقت کو تسلیم کر کے اس کے آگے سرنگوں ہونا چاہیے، اور سرنگوں ہو کر صرف اسی کے آگے جھکنا چاہیے، کسی اور کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دعوت فکر دی، پھر اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ آسمانوں میں تمہارا رزق ہونے کے ایک مطلب تو یہ کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اور بارش کے برسنے میں تمہارا رزق ہے۔ دوسرا معنی جو زیادہ تر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں سما بلندی کے معنی میں ہے، اور مراد اس سے لوح محفوظ ہے، کہ اس لوح محفوظ کے اندر اللہ نے تمہارا رزق رکھا ہے، اور ہر ایک کے رزق کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا، لہٰذا کسی کا امیر ہونا اس کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کا غریب ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ عیب دار ہے اور اس کے اندر یہ خامی اور کمزوری ہے۔ تقسیم رزق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے ہر ایک کو اس تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں یعنی لوح محفوظ میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ کس چیز کا ہم وعدہ کیے گئے؟ ہم سے وعدہ کیا گیا تم اچھے اعمال کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، کوئی برے اعمال کرے گا اس پہ اس کو سزا ملے گی، اس کی پکڑ ہوگی، کوئی کفر و شرک پہ مرتا ہے ابدی جہنم ہے، ایمان پہ مرے گا تو اسے جنت ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبان پر جو وعدے کیے، وہ سارے کے سارے وعدے اللہ رب العزت نے یہاں وہ مراد ہیں کہ وَمَا تُوعَدُونَ، جن کا تم وعدہ کیے گئے ہو وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے رب کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک وہ حق ہے، جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو وہ حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اس کی مثل جیسے تم بولتے ہو، جیسے میرا بولنا میرے سامنے بالکل ظاہر ہے، وہ آواز مجھے سن رہی ہے، میرے کان اس پہ یقین کر رہے ہیں، میری عقل اس کو سمجھ رہی ہے، ایسے ہی جیسے یہ بولنا، سمجھنا، سننا ظاہر ہے، ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا قائم ہونا بھی ظاہر ہے، ایسے ہی انسان پر جزا و سزا کے قانون کا نافذ ہونا بھی ظاہر ہے۔ چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان جب بے مقصد کام نہیں کرتا، کائنات کا خالق بے مقصد کائنات کی تخلیق کیوں کرے گا؟ اس نے کیوں زمین و آسمان کو وجود دیا؟ کیوں انسان کو، شجر و حجر کو، بحر و بر کو، خشکی و تر کو اس نے وجود کیوں بخشا؟ کوئی نہ کوئی غرض تو ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نظام عدل کو ظاہر کرے۔ تو اللہ رب العزت نے عدل کو یہاں ظاہر فرمانے کے لیے، ظہور، اس صفت کے ظہور کے لیے اللہ نے پھر قیامت کا دن رکھا۔ اب اس میں اللہ کا فضل بھی ہوگا، اللہ کی طرف سے عدل بھی ہوگا، کسی انسان پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک وہ حق ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، سورت کے شروع میں بھی شاید عرض کی، اس سے پہلے بھی عرض کی کہ قسم بعد والے مضمون کی دلیل بنتی ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی قسم اٹھائی تو یہ زمین و آسمان کی قسم اٹھانے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ وقوع قیامت پر دلیل ہے۔ انسان سوچے سمجھے، زمین کی خاصیات میں غور کرے، پھر آسمان کی خاصیات اور آسمان کے اس سارے نظام کے اندر تدبر کرے، تو اسے بات سمجھ میں آ جائے کہ جس رب نے اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، اور آسمان میں زمین سے کئی سو گنا بڑے سیارے اللہ نے یوں مدار کے اندر گردش کرنے پہ لگا دیے، کیا وہ 5 6 7 فٹ کا انسان دوبارہ زمین سے پیدا نہیں کر سکے گا؟ یقیناً اس کے لیے پیدا کرنا آسان ہے، سہل ہے، اس کی قدرت کے کچھ بھی خلاف نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ محققین کرام نے ایک نقطہ یہ بھی بڑا خوبصورت لکھا کہ اللہ نے یہاں زمین و آسمان کی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا انہ لحق، بے شک وہ قیامت اور قیامت کے دن کیے جانے والے وعدے وہ سارے حق ہیں۔ اور اللہ نے آگے مثال یہ دی کہ مثل ما انکم تنطقون، تو اللہ نے یہاں گفتگو کو، بولنے کو ایک قیامت کی نظیر قرار دیا، مثال قرار دیا، ایسے جیسے تم بولتے ہو۔ کیوں ایسا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آپ کی زبان ہے، یہ زبان آپ سمجھ لیں کہ زمین کی طرح ہے، زبان سے مختلف طرح کے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ مختلف مخلوقات کی تخلیق کی طرح ہے۔ پھر ایک جملہ مکمل ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے،
انسان مردہ ہو جاتا ہے، انسان وہی جملہ زبان سے دہراتا ہے تو انسان اسی طرح دوبارہ اسی زمین سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دے کر یوں بھی بات سمجھائی کہ دیکھو تمہاری زبان ہے، مختلف جملے نکالتی ہے، پھر وہ جملہ مکمل ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی زبان سے وہی جملہ دوبارہ بھی لایا جا سکتا ہے، اور اسی جملے کو دہرانا تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رکھا میں نے، آسان کر دیا۔ ایک بات کو 10 بار دہراؤ، 20 بار دہراؤ، 30 بار دہراؤ، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ہر دوسری تیسری مرتبہ دہرانے میں آسان ہو جائے گا۔ آپ سب حضرات سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک بات کو دہرانا شاید تھوڑا مشکل ہو، اس لیے کہ حافظے میں محفوظ نہیں ہے، لیکن دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی بار تو اس کو دہرانا آسان ہے، اس لیے کہ وہ حافظے میں محفوظ ہے، زبان پہ وہ جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اے انسان، تمہیں اس زمین سے پیدا کرنا، پھر زمین پہ بسانا، پھر اسی زمین میں موت کے بعد لوٹانا، پھر اس زمین سے دوبارہ تمہیں نکالنا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی جو میں نے عرض کی ابھی؟ جی سر جی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ یہاں تک بات متقی لوگوں کی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اور اللہ رب العزت نے تسلی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ربانی کے لیے کیسی کیسی مشکلات اٹھائیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، مصیبتوں، مشکلات میں، مصائب میں، مشکلات میں انہیں ڈالا، لیکن وہ کامیاب ہو کر وہاں سے گزرے۔ اس لیے آپ کو بھی گزرنا چاہیے، صبر سے، استقامت سے، استقلال سے آپ کو اس راستے کو اور اس سفر کو طے کرنا چاہیے۔ بہرحال واقعہ تفصیلاً تو آگے آئے گا، تھوڑا سا حصہ اس پارے کے اندر ہے تو ہم اس کو مکمل کر لیں۔ اللہ نے فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ پہنچا؟ سوال کرنا کبھی حصول علم کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بات مجھے معلوم نہیں ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ فضل خالق آپ کو فلاں بات معلوم ہے، آپ بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، تو مجھے پہلے سے علم نہیں تھا کہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، آپ نے بتا دیا تو میرے علم میں وہ بات آ گئی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی سوال کسی کو شوق دلانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کے جذبات کو، کسی کی توجہ کو ابھارنے کے لیے، اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ عظمت شان بڑھانے کے لیے تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، کتنا سوچو گے اس رات کی شان کو، منزلت کو، مقام کو، کتنا سوچ لو گے، کتنا تصور کر لو گے، تمہارے تصور کی پرواز کم ہے، اور اس رات کی عظمت اور شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق دلانے کے لیے یہ واقعہ سوالیہ انداز اختیار کیا گیا، حل عطا کا، کیا آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ پہنچا؟ مطلب آپ کے مخاطب کے دل کے اندر اس واقعے کو سننے کا شوق پیدا ہونا چاہیے، اور وہ کہے کہ اللہ مجھے سنائیے، مجھے بتائیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انداز میں شوق دلانے کے لیے یہ سوالیہ انداز اختیار کیا، فرمایا حل عطا کا، کیا آیا آپ کے پاس حدیثو، حدیث کا معنی واقعہ، حدیث کا معنی گفتگو، ضیف کا معنی مہمان، اور ضیف کا لفظ 1 2 3 4 5 سب پہ بولا جاتا ہے۔ ویسے عربی کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھیں گے، واحد کے لیے اس کی ایک حالت ہوتی ہے لفظ کی، پھر حالت بدلی جاتی ہے تو وہ تثنیہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد جمع بنتا ہے۔ تو یہ ضیف کا لفظ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کے لیے آتا ہے۔ تو حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بڑے عظیم الشان نبی ہیں۔ مکرمین، مکرم کا معنی ہوتا ہے عزت، معزز، عزت والا، جسے عزت دے دی گئی ہو۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ کو پہنچا؟ اس دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر داخل ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام۔ یہ سلام منصوب ہے اور اس کے شروع میں ایک فعل محذوف ہوگا، نسلم علیک سلامن، ہم آپ پر سلام کرتے ہیں۔ نسلم علیک سلامن، آپ نے پڑھا ہے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور منصوب جب ہوگا تو لازمی طور پر اس کے شروع میں ایک ناصب ہوگا جو اس کو نصب دینے والا ہوگا۔ تو ناصب ہم یہاں نکالیں گے نسلم علیک سلامن۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ملائکہ آئے، مہمان آئے، فرشتے آئے، جن کی تعداد مفسرین کرام نے لکھی ہے 10، یہ 10 تھے یا 12 تھے یا 13 تھے، اور ان میں ایک سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ یہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اصل میں انہوں نے جانا تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے تشریف لائے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے انہوں نے خوشخبری دی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ ملاقات کرتے وقت سب سے پہلے گفتگو کا آغاز ہمیشہ السلام علیکم سے کرنا چاہیے، ملائکہ کی سنت ہے، ملائکہ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ یہاں چونکہ ملائکہ کا ذکر ہے تو انہوں نے فرمایا فقالوا سلام، قال سلام، انہوں نے کہا سلامن۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا سلامن۔ آپ کو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں عرض اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں سے یہ گزر جائے گی، پھر آگے جب اگلے سال میں آپ ہدایت النحو پڑھیں گے تو، یا اسی سال میں آپ کی کتاب نحو والی آگے جائے گی، تو پھر آپ کو یہ بات یاد آ جائے گی۔ تو ایک ہے جملہ فعلیہ اور ایک ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کے اندر حدوث ہوتا ہے، تجدد ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ سلامن جب کہا تو یہ جملہ فعلیہ بنا تھا، اس لیے میں نے شروع میں فعل محذوف نکالا، نسلم علیک سلامہ۔ اور جب سلامن کہا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ ہے سلام علیکہ کا مخفف ہے، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو۔ سلام علیکم، السلام علیکم اور سلام علیکم دونوں طریقے جائز ہیں۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، تو نکرہ استعمال کیا گیا الف لام کے بغیر، اور احادیث مبارکہ میں الف لام کے ساتھ استعمال ہوا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا قال سلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلام، جملہ اسمیہ دوام پر استمرار، دوام پر دلالت کرتے ہیں، مطلب آپ پر ہمیشہ اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ قوم منکرون، ایسے لوگ ہو جو اجنبی ہو، منکر کہتے ہیں جسے جانا نہ جائے۔ آپ نے یہ شاید نحو کے اندر پڑھ لیا ہو، معرفہ نکرہ، تو معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پہچان لیا گیا ہو، معروف ہو۔ تو منکر اسی سے ہے، نکرہ منکر، منکر کا معنی ہے اجنبی، تو قوم منکرون اجنبی لوگ ہو، چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن انسان وہ تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاقے میں دیکھا نہیں تھا، اس لیے اجنبی لوگ ہیں، معلوم نہیں کہاں سے آئے، کیا کرنے کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم، یہ بات دل ہی دل کے اندر حضرت نے ارشاد فرمائی کہ ایسی قوم ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، منکر ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے، فراغا، راغا، راغا کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف۔ مفسرین کرام آپ عربی تفسیریں دیکھیں گے تو یہاں ایک لفظ موصوف لکھا ہوگا، فراغا الی اہلہ سرا، مخفی طور پر اپنے گھر والوں کی طرف چلے۔ تو ادب سکھایا سیدنا ابراہیم نے کہ جب مہمان آ جائے، اگرچہ آپ اسے جانتے نہیں، آپ کا تعلق اور رشتہ داری اس کے ساتھ نہیں، لیکن ایک بہترین انسان ہونے کے ناطے تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کریں۔ پھر مہمان نوازی کا جب انتظام کریں تو وہ سرن کریں، مخفی طور پر کریں۔ ہمارے آپ طور پر آپ سب حضرات ہی جانتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو ہم پوچھتے ہیں اس سے، بھائی ٹھنڈا لوگے یا گرم لوگے؟ بھائی مہمان سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس وقت حالات کا تقاضا ہے، ماحول کا تقاضا ہے، اس کے مطابق پیش کر دیجئے، یا جو آپ کے پاس موجود ہے وہ دے دیجئے۔ گرمی ہے تو لازمی بات ہے اس وقت ٹھنڈا مشروب ہی ہوگا،
اور سردی ہے تو لازمی بات ہے چائے کی طلب عام طور پر انسان کو زیادہ ہوتی ہے، تو جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ پیش کر دیجئے بجائے اس کے کہ آپ اسے سوال کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فراغ الی اہلہ، چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف مخفی طور پر۔ مخفی طور پر کا مطلب یہ کہ مہمانوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ اس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ اب 3 4 5 افراد جب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اٹھ کے جائیں گے تو لازمی طور پر جاتا ہوا تو نظر آتا ہے بندہ، چھپ کے تو نہیں جائیں گے آپ، لیکن ان کو آپ کے جانے کا مقصد معلوم نہ ہو، وہ آپ اس اندازے سے کسی بہانے سے وہاں سے اٹھیں کہ وہ آپ کو روک نہ سکیں۔ مہمان عام طور پر ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کے آتا ہوں، کہتے ہیں نہیں بھی بیٹھ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، میں کھانا کھا کے آیا ہوں، مجھے پانی کی طلب نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادب سکھایا کہ مہمان بھلے اجنبی ہوں، آپ کی قرابت، رشتہ داری، دوستی، تعلق، واسطہ نہیں ہے، تب بھی آپ ان کی مہمان نوازی کیجیے، لیکن مہمان نوازی کرنے کا ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ آپ انہیں بتائیے مت، بلکہ آپ خاموشی سے جائیے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے آئیے۔ تو یہی کام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، سمین کا معنی بھنا ہوا، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے۔ اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا پرتکلف کھانا پیش کیا۔ ایک تو گئے خاموشی سے، پھر آئے اجلت کے ساتھ، اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک عمل سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی، جو میں نے پہلا ادب عرض کر دیا کہ بغیر بتائے، بغیر پوچھے چلے جانا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ کہ جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو آپ وہ سب سے پہلے آگے رکھ دیں، انتظار نہ کروائیں۔ آپ مہمان بھوکا ہے اور آپ کہتے ہیں جی بازار سے کھانا لینے گئے ہیں، بیچارہ گھنٹہ وہ اسی کے انتظار میں ہے۔ تو جو گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی اور چیز کھانے کی موجود ہے، تو مشروب کوئی خاص نہیں بھی ہے تو عام مشروب جو موجود ہے وہی دے دیجئے، کچھ نہ کچھ پیش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پرتکلف کھانا بھی دینا چاہیے۔ یہ پرتکلف کھانا ہے، فجاء بعجل سمین، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، مہنگی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اور پرتکلف کھانے میں آتا ہے۔ تو سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مہمان آئے تو پہلے دن تو پرتکلف کھانا کھلانا چاہیے، پھر دوسرے تیسرے دن اس تکلف میں کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن پہلے دن کھانا پرتکلف ہونا چاہیے۔ ایک منٹ۔ دوسری بات یہ کہ فقربہ الیہم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کو ان کے قریب کیا۔ ہمیں ایک اور ادب معلوم ہو گیا کہ مہمان کو کھانے کے پاس بلانے کی بجائے جہاں مہمان بیٹھا ہو میزبان کھانا اٹھائے وہیں پہ لے جائے۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں آپ کے مہمان کو کم سے کم تکلیف اٹھانی پڑے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے والے بن جائیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام بھی کیا۔ فقربہ الیہم، حضرت نے قریب کیا اس کو ان کی طرف۔ قال الا تاکلون، پھر مہمان چونکہ فرشتے تھے وہ تو کھانے کی حاجت سے پاک تھے، وہ تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھانے کی طرف متوجہ کیا، تو ہمیں ایک رہنمائی یہ بھی ملی کہ اگر آپ کا مہمان کھانا رغبت کے ساتھ نہ کھا رہا ہو، بس اوقات مہمان شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ نے 2 3 قسم کے کھانے آگے رکھے، اس نے شرم کی وجہ سے صرف اپنی طرف جو کھانا پڑا تھا اسے کھا لیا، آپ اسے بار بار کہیے کہ بھائی یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے، اور اس کی شرم اس کھانے کے معاملے میں اتاریے، خود بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، تاکہ وہ اپنے لیے اس میں حیا کے خلاف محسوس نہ کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ملائکہ تھے چونکہ، انہوں نے کھانا کھایا بھی نہیں، ان کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور عام طور پر عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ اگر کوئی گھر میں آئے کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں رنجش ہے کچھ۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی، ہمارے گھر میں کوئی عزیز دوست ملنے کے لیے آئے، پھر ہم اس کے لیے کھانے کا اہتمام کریں اور پرتکلف کھانا بھی ہو، اور وہ بالکل بھی نہ کھائے، ہاتھ بھی نہ لگائے کھانے کو، ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ کھا لے، ایک کچھ بھی نہ کھائے، تو ہمارے دل میں بھی آئے گا کہ بھائی اس کے دل میں کچھ نہ کچھ رنجش ہے، اس وجہ سے یہ کھانا نہیں کھا رہا، کوئی ناراضگی ہے اس کو۔
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یوں ہی سمجھا کہ ناراضگی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، وہ اپنے دل کے اندر ان سے ڈرے کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو، نقصان نہ پہنچائے۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی طبعی طور پر اسی طرح ہوتے ہیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں، عام انسان پر جیسی کیفیات طاری ہوتی ہیں ویسے ہی نبی پر بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اگر عام انسان خائف ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تو کبھی کبھی انبیاء پر بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ بھی خائف ہو جاتے ہیں، جیسے آپ انشاءاللہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں پڑھیں گے۔ جب انہوں نے اژدہا کو پکڑا تو اللہ نے انہیں فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈریے نہیں، حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے۔ تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔ دوسری بات ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ سیدنا ابراہیم نبی ہیں، نبی ہی نہیں جد الانبیاء ہیں، صرف جد الانبیاء ہی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام ہے، بڑے بڑے عظیم الشان رسولوں کے اندر، نبیوں کے اندر ان کا شمار ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے یہ مٹی کے بنے انسان ہے یا نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ چونکہ مٹی کے بنے انسان کی شکل و صورت شباہت لے کر وہ زمین پر آئے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا حقیقی انسان ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کھانا رکھا ان کے سامنے انسان سمجھ کے رکھا، چونکہ نظر انسان آ رہے تھے، لیکن وہ انسان نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ ان کی طبی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے کہ اب یہ میرے شاید دشمن ہوں، اس لیے میرے پاس آئے اور میرا کھانا نہیں کھا رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو انہوں نے فرمایا قَالُوا لَا تَخَفْ، اے ابراہیم ڈریے نہیں، پریشان نہ ہو۔ آپ کو شاید میں نے پہلے یہ عرض کر دیا تھا پیچھے کہ خوف اور حزن کے اندر فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جو انسان کو اپنی جان کے بارے میں ہوتا ہے، یہاں حضرت ابراہیم کو اپنی جان کے بارے میں ڈر ہے، اس لیے ملائکہ نے کہا قالوا لا تخف، ابراہیم ڈریے نہیں۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر، جب سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے غار ثور میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کیا فرما رہے ہیں، لا تحزن، اے ابو بکر ڈریے، غم نہیں کیجیے، ڈریے نہیں۔ تو حزن کہتے ہیں اس غم کو، اس دکھ کو جو دوسرے کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کو ڈر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ، اب یہ واقعہ حذف ہے، بیچ میں بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے اختصار کی غرض سے یہاں چھوڑ دی، باقی صورتوں کے اندر اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا گیا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَبَشَّرُوهُ، پھر ملائکہ نے انہیں خوشخبری دی، بِغُلَامٍ، لڑکے کی، عَلِیمٍ، جاننے والا۔ یہ سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیویاں ہیں، ایک کا نام سارہ، ایک کا نام ہاجرہ، ایک کا نام قطورہ۔ اب اس ایک سیدہ ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، سیدہ سارہ سے سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو یہ بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ بشروہ، ملائکہ نے خوشخبری دی، بغلامن، لڑکے کی، علیمن، جاننے والا، صاحب علم بھی ہوگا۔ ماں باپ کو اگر پہلے سے یہ بتلا دیا جائے کہ آپ کا بیٹا اتنے مقام والا ہوگا، مرتبہ والا ہوگا، تو لازمی بات ہے اس میں بشارت دگنی ہو جائے گی اور خوشخبری میں اضافہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس خوشخبری کے اندر یہی اضافہ رکھا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو سیدہ سارہ، امرا کا معنی بیوی، اور مراد اس سے حضرت سارہ ہے۔ تو ان کی بیوی اقبلت، ان کی بیوی شروع ہوئی فی سرہ، سرہ کہتے ہیں تیز آواز کو، ویسے مطلق آواز نکالنے کو بھی سرہ کہتے ہیں، اور سرہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو مراد یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ آواز ان کے منہ سے نکلی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي السَّرَّةِ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور انہوں نے اپنے چہرے پر مارا۔ یہ تعجب کے طور پر ہوتا ہے، آج بھی اسی طرح عورت کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو عقل میں نہ آنے والی ہو اور اسباب طبعیہ اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں، تو وہ حیرانگی کے ساتھ، تعجب کے ساتھ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتی ہے، اور بس اوقات مرد بھی رکھتے ہیں پیشانی پہ ہاتھ رکھنا یا گال پہ ہاتھ رکھ لینا۔ تو یہاں یہی مراد ہے، فسکت وجہہا، تعجب کے طور پر حضرت سارہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اس سے ماتم مراد نہیں ہے،
شیعہ حضرات اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں جی ماتم جائز ہے. کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے ماتم کیا. اور ظالموں تم ماتم کرتے ہو غم پر، سوگ مناتے ہو سیدنا حسین بن علی کا، اور یہاں تو بیٹی کی خوشخبری ہے. کبھی خوشخبریوں پہ بھی کسی نے ماتم کیا؟ تو ماتم کا تو یہاں معنی مراد لیا جا سکتا بھی نہیں، عقلاً بھی نہیں لیا جا سکتا، اور ویسے نقلاً ہے بھی نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تو تعجب کر رہی ہیں، افسوس تو نہیں کر رہی، غم تو نہیں کر رہی. خوشخبری بیٹے کی ملے تو کوئی ماتم نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے. تو فسکت وجہ کا معنی یہ کہ تعجب کے طور پر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا. وقالت عجوز عقیم، اور انہوں نے فرمایا کہ بڑھیا ہوں. عقیم کا معنی بانجھ ہوں، ایسی بڑھیا جس کی عمر 70-80 سال کے قریب ہو چکی ہو، اور وہ سلسلہ اولاد جو طبی طور پر اسباب کے درجہ میں اللہ نے ہر عورت کے اندر رکھا ہے وہ ختم ہو چکا ہو، حیض کے ایام اور ماہواری آنا بند ہو چکی ہو، تو پھر وہ کیسے اولاد ہوگی؟ پھر دوسری طرف شوہر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی عمر 100 سے تجاوز کر چکی ہے، بعض مفسرین کرام نے 120 سال عمر لکھی. تو ایسے حالات میں اولاد کیسے ہوگی؟ اسباب نہیں ہے. تو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، انبیاء بھی ہوں تو وہ اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب پہ کامل بھروسہ کرنا یہ ناجائز ہے. بھروسہ اللہ پر ہو، اسباب اختیار کیے جائیں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے یہ فرمایا قالت عجوز عقیم، بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں. قالوا کذالک، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی کو مخاطب کر کے سیدنا یہ ملائکہ نے کہا کذالک، تیری طرح ہی، جیسے تجھے اللہ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، سبب تب کون تھا؟ مردہ پانی سے زندہ انسان پیدا کرنے کا کون سا سبب ہے سوائے اللہ کے امر سے؟ اسی طرح اللہ رب العزت اس عمر کے حصے کے اندر بھی اولاد دے گا. سبب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ سبب کا انسان محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. اس لیے فرمایا قال ربک، تیرا رب، انہ هو الحکیم العلیم، اس عمر کے حصے میں اللہ اولاد کیوں دے گا؟ فرمایا انہ هو الحکیم، بے شک وہی حکمت والا ہے، اولاد دینے میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. العلیم، جاننے والا بھی ہے، وہی جانتا ہے کہ عمر کے اس حصے کے اندر کیسے اولاد ہوگی، کیوں اولاد ہوگی، حکیم جانتا ہے، کیسے اولاد ہوگی علیم جانتا ہے. تو علیم جانتا ہے کہ اولاد کیسے دینی ہے اس نے، حکیم جانتا ہے کہ اولاد اس موقع پر دینی ہے تو کیوں دینی ہے. اچھا مولانا، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جی سب کو؟ سبق کے متعلق اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. سبق کے متعلق اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو پوچھ لیں. استاد جی، وہ ملائکہ کی شکل میں کون کون آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس؟ جی جی، حضرت ملائکہ کی شکل میں نہیں آئے تھے، ملائکہ خود آئے تھے انسانی شکل میں، اور ان میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. جی جی. اور کچھ؟ حضرت اور کچھ پوچھنا ہو تو چلیں، ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھی سنائیے کوئی ایک ساتھی حدیث۔ ایک ساتھ حدیث سنا دے، پتہ چل جائے حدیث یاد ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکبائر الا شراک باللہ وحقوق الوالدین۔ کا ترجمہ یہ تھا کہ الکبائر گناہ بڑا ہے، شرک کر الا شراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو وقت النفس کسی کی جان کو قتل کرنا، بغیر کسی حق کے قتل کرنا، اور الجمین الغموس اور جھوٹی قسم کا۔ جی اور کوئی ساتھی سنائے بھائی۔ کوئی اور ساتھی سنائے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کبائر الاشراک یعنی بڑے گناہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس جی اور جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا، یہ سارے یعنی بڑے گناہ ہیں، کبائر گناہ ہیں، کبیر گناہ کبیرے ہیں۔ جی اور کوئی ساتھی بھائی۔ اور کوئی ساتھی سنائے بھائی۔ چلو آگے پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اس کی جو عبارت ہے نا، حدیث کی عبارت بھی صحیح طرح یاد کیا کریں۔ ہم اس میں بعض حضرات نے جو عبارت پڑھی ہے کچھ اس میں غلطیاں ہیں، کوشش کیا کریں عبارت صحیح طریقے سے یاد ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی عبارت زبر زیر پیش کی اگر غلطی ہو جائے تو پھر معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں عبارت صحیح طریقے سے پڑھا کریں۔ پھر تو میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر کا معنی ہے نیکی، حسن کا معنی اچھی، خلق کا معنی اخلاق، عادت بھی اس کا معنی ہوتا ہے، طبیعت، سیرت۔ اسم کا معنی گناہ، ما موصولہ ہو گیا۔ حاکہ شک میں ڈالنا، اس کا معنی ہے صدر کا معنی ہے انسان کا جو سینہ ہے، ابھری ہوئی جو جگہ ہے اس کو سینہ، اس کو صدر کہتے ہیں۔
ہر چیز کی اوپر والے حصے کو، ہر چیز کے اوپر والے حصے کو جو سامنے سے ہو، سامنے والے کے اوپر والے حصے کو صدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کریتا کا معنی ناپسند، کریتا یہ واحد مذکر فعل ماضی معلوم مخاطب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ناپسند چیز، جس بندے کو پسند نہیں ہے اس پر لفظ کریتا کا بولا جاتا ہے۔ ان کا معنی ان ناسبہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ طالع کا معنی ہے مطلع ہونا، کسی کو اطلاع حاصل ہو جانا، کسی کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو جانا۔ دیکھیے ترجمہ پر، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق ہیں، یعنی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاثم ما حاک، اور گناہ وہ ہے، ما کا معنی وہ صلح ہو، اور گناہ وہ ہے جو کھٹکے تیرے دل میں، ما حاک والاثم ما، گناہ وہ ہے حاک جو کھٹکے فی صدر، تیرے دل، سینہ بول کر دل مراد ہے، محا کا گناہ وہ ہے جو کھٹکے تیرے دل میں، وہ کریتا اور تو پسند نہ کرے، یہ کہ مطلع ہو جا اس پر لوگ اس کو بنا، یعنی ایسی اپنے برے کا ایسی کوئی کام کیا جس سے آپ کو ڈر ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو لوگ برا سمجھیں گے، لوگوں کو پتہ چلنا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میری یہ بات لوگوں کو پتہ چلے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اتنا ماحا کا صدری کا گناہ وہ ہے جو کھٹکے صدری کا دے دیتے ہیں۔ کریتا اور پسند نہ کرے تو اس بات کو کہ مطلع ہو جائیں اس پر لوگ، ترجمہ دیکھ لیجیے، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے حاک کا جو کھٹکے فی صدرک تیرے دل میں، اور کریتا اور تو پسند نہ کرے یہ کہ مطلع ہوں اس پر لوگ۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک سائل نے، سوال کرنے والے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق، اخلاق سب سے بہترین عمل ہے۔ اور کسی بات میں تو کیوں ارشاد کرتا ہے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، اے لوگوں، اگر تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے ہو، مال کے ذریعے اگر تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے ہو، اتنا تو ضرور کر دیا کرو کہ اچھے اخلاق سے خندہ پیشانی سے پیش آ جایا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آ جایا کرو، اتنا تو ضرور کرتے ہو۔ یہ تو اچھے اخلاق کے بارے میں فرمایا، اور آگے گناہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ انسان ایسا کام کرے جس سے اس کا دل مطمئن نہ ہو، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ دل میں
کھٹکا ضرور ہوتا ہے. اور یہ انسان کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام جو کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کیا کہیں گے یار میرے بارے میں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. جب یہ چیز انسان سوچتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر یہ گناہ کر لیے، کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ دیں، بندہ اس کام کے قریب ہی نہ جائے. اگر انسان یہ کام کر رہا ہے اس کا دل مطمئن ہے، کسی کا خوف نہیں ہے اس کو، تو پھر انسان وہ کام کر لے. دیکھیے دوبارہ پھر البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک. نیکی اچھے اخلاق ہیں، والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو کھٹکے تیرے دل میں. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو پسند نہ کرے یہ کہ مطلع ہوں اس پر لوگ. اس کا ترجمہ آ جائے گا بھی. تھوڑی ساتھیو کہاں چلے گئے؟ سو گئے سارے؟ ابھی اس حدیث کا ترجمہ آ جائے گا کہ نہیں؟ جی استاد جی ہو جائے گا ترجمہ. آواز اگلی نہیں آ حدیث، جاتی. اگلے ہاں، آواز نہیں آ رہی؟ جی جی تاریخ آ رہی نہیں ہے. آ رہی. حدیث دیکھیے، ایک المسلم دفعہ من، استاد جی اس کا لفظی ترجمہ دہرا دیں. ایک دفعہ لفظی ترجمہ. البر، بر کا معنی نیکی، حسن کا معنی ہے اچھی چیز، خلق کا معنی ہے عادت، طبیعت، انسان کی جو سیرت ہے، باطن ہے، اس پر لفظ خلق بولا جاتا ہے. الاسم وہ کا معنی اور ہو گیا، اسم کا معنی گناہ. ما یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور یہ ایو شیء کے معنی میں ہے، اس کا معنی وہ چیز. حاکا کا معنی ہے کھٹکنا، کھٹکنا کسی چیز کا. یہ اس طرح شک بھی آتا ہے، شک کرنا. اچھا، شک میں ڈال دینا، یہ حاکا کا معنی ہے. فی کا معنی میں ہو گیا، صدر کا معنی ہر وہ چیز جس کے سامنے کے اوپر والا حصہ جو ابھرا ہوا ہوتا ہے اس کو صدر کہا جاتا ہے. اس سے مراد سینہ ہے، اور سینہ بول کر دل مراد لیا ہے. وہ کا معنی اور ہوگی، کریہتا کا معنی ناپسند چیز. کریہتا جو کہ مخاطب کے صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ جس کو تو ناپسند سمجھتا ہے. ان کا معنی ہو گیا یہ، یطلع کا معنی ہے مطلع ہونا، اطلاع، کسی بات کے بارے میں علم ہو جانا.
अला का माना हरूफ जर में इसका माना पर है, ही ज़मीर उसके गुनाह इसम की तरफ लौट रही है। अन्नास का माना लोग, अब इसका तर्जुमा देख लिए, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्की, नेकी अच्छे अखलाक हैं, यानी नेकी करना ये अच्छे अखलाक का नाम है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका, और गुनाह वो है जो खटके तेरे दिल में। वकरी, और तू पसंद ना करे ये कि मुतले हो जाए, इस चीज को पसंद नहीं करता कि लोगों को पता चले, यही तो चीज है इस्म गुनाह। ये मतलब ये है इंसान ऐसा काम कर रहा है, अगर उस पर दिल मुतमईन नहीं है तो इंसान वो काम छोड़ दे, उससे करीब ना जाए। और अगर दिल मुतमईन है तो वो काम कर ले, दिल मुतमईन नहीं है तो उस काम को छोड़ दे। और फिर देख लीजिए, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्की वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करहित अन यत्तली अलैहि अन्नास, कि नेकी अच्छे अखलाक हैं और गुनाह वो है जो खटके तेरे दिल में। वकरेहता, और मुतले हो जाए, और वकरेहता, और वो पसंद ना करे एक मुतले हो लोग इस पर। आ जाएगा भी हदीस का तर्जुमा। जी उस्ताद जी। चलो जी उस्ताद जी, इसको याद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना बिलाल साहब, वालेकुम जी सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत आप आलमिया क्लास में तशरीफ ले आए ठीक है। ठीक है। आप हजरात की क्लास आज इतनी है जी, मौलाना अशल साहब के पास नेट नहीं चल रहा, तो जी साहब की छुट्टी है इस वक्त। ठीक है जी, जी ठीक ठीक है। है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।